انشاءاللہ آج ہماری سورت آل عمران شروع ہوگی۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران حضرت مریم کی والد کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، سورت شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کہہ لیں یا نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون یعنی دین کے بارے میں کوئی سیکھ لو، خواہ اس پر اس وقت عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب خلاصہ کیا اس کا؟ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہیں ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیا فائدہ، یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دین کی بات معلوم ہوتی ہے تو گمراہی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس وقت جب وہ موقع آتا ہے نا تو ایک دم اندر سے الارم بجتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، تو انسان دوبارہ فوراً رجوع کرتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اول تو بعض دفعہ یاد بھی رہ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر دوبارہ آتے ہیں میسج کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا لیکن ہم یاد نہیں رکھ سکے، تو انسان بہت بڑی گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو بچپن میں یوز کرواؤ، کہتے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں قدر ہی نہیں، عمر ایسی ہوتی ہے نا، پھر ایک عمر کے حصے میں انہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے، تو پھر وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، دوسروں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے بتا دیا کریں، یہ نہ سوچا کریں اس کو تو ہدایت مل رہی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہدایت دینا پیغمبروں کو بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ کوئی اچھی بات، بلکہ سبھی دین کی تو ہر بات اچھی ہوتی ہے، کوئی علم نافع، چاہے میڈیکلی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، حکمت کی بات ہے، تجربے کی آپ کی بات ہے، تو لازماً بتا دیا کریں۔ کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس پہ وہ عمل کرتا ہے انسان۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جس کو آپ بتلائیں گے تو وہ جب یہ بات آگے پہنچائے گا تو آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا، ایک تو ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور پھر لوگوں کی بھلائی کے کام بھی ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے دین میں، اور اسے جب سیکھنے بیٹھے تو یہ مت سوچیں کہ اس وقت میں یہ کر سکتی تھی یا اس وقت وہ۔ اور جیسے پہلا جملہ تھا نا کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آیت سیکھنے سے 100 رکعت آپ رکھتے آپ پڑھ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کو رکعت ہی صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، اور آپ کو جو کہہ لیں کہ جو نماز نبی ہے وہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کس طرح پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو جو اس میں آپ صورتیں پڑھ رہی ہیں وہ ہی تجوید نہیں ٹھیک۔ جیسے ہم نے حفظ کا شروع کیا تو سورت ناس ہی پہ ہمیں اتنا وقت لگ گیا، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھیں، اس کی جگہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ٹھیک۔ تو اس لیے اس کو یہ نہیں ہے کہ رکعتوں کی نعوذ باللہ فضیلت کم ہو گئی، نفل نماز کی یہ بات ہے، لیکن وہ نفل نماز پڑھنی کیسے ہے پہلے وہ تو سیکھ لیں، اس کے بارے میں پتا تو ہو کہ اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس لیے رکعتوں سے تشبیہ دی گئی کہ جب آپ علم سیکھتے ہیں تو اتنا اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ جی، سورت آل عمران۔ سورت آل عمران کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، چند ایک آپ کو صرف بتا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا، اور قرآن کو اور اس کے پڑھنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو، اور اس طرح قرآن کی 2 صورتیں یعنی سورت بقرہ اور سورت آل عمران ان کے آگے ہوں گی، گویا یہ دونوں صورتیں ابر کے 2 ٹکڑوں کی طرح ان میں چمک رہی ہوں گی، یا 2 ٹکڑے سب بستہ پرندوں کی صورت میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ان کے اوپر اڑ رہے ہوں گے، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس میں حفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ترجمہ سیکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ حفظ ہی کر رہے ہیں نا ترجمہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا صرف مجھے ترجمہ آ گیا اور میں نے صحیح سنا لیا؟ اصل ہے عمل۔
جو جیسے میں ایک جگہ گئی تو وہاں مجھے کسی نے کہا کہ راہداری کے پارے 2.5 پارے پڑے جاتے ہیں، جو کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس کے سرانے بیٹھ کے تاکہ اسے آگے کی منزلیں آسان ہو. تو میں نے کہا آپ کو پتا وہ 2.5 پارے کیا ہے؟ تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. پہلے 2 پارے اور آدھا وہ پڑھ دیتی ہیں. میں نے کہا وہ سورت بقرہ ہے پوری، 2.5 پاروں میں سورت بقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور میں نے کہا آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا آپ پڑھیں نا، اس میں تو سارے احکامات ہیں، ساری خبریں ہیں، سارے واقعات ہیں، اور بہت سے 1000 باتوں سے آپ کو منع کیا گیا، 1000 باتیں آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا، 1000 اس میں خبریں ہیں. اس میں تو حیض کا، نفاس کا، نکاح کا، طلاق کا، عدت کا، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے، بیوگی کی عدت کا، بچے کی دودھ پلائی کا. اب بتائیں مرنے والے کو اس چیز سے کیا فائدہ، ہم اس کے سرانے پڑھ رہے ہیں. وہ تو زندوں کے لیے ہاں زندگی میں اپنے تمام معاملات اس کے مطابق کر کے گیا تو راستہ تو آگے آسان ہی آسان ہے، لیکن اگر اس پہ عمل ہی نہیں کر کے گئے تو اس وقت وہ مر گیا، وہ تو میت ہے اب، اور ہم اس کے سرانے یہ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں اسی دن اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. اس کے شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجران کا ایک وفد آیا تھا، 60 یا 90 تعداد تھی ان کی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضرت مریم کے بارے میں. اب ان کے بہت سے عقیدے تھے عیسائیوں کے، اس میں آپ دیکھیں گے عقیدے کا بھی رد ہوگا. ایک عقیدہ جو تھا ان کا وہ تھا تثلیث کا، کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام تینوں مل کر خدا بنتے ہیں. یہ اوتار کا نہیں عقیدہ جو ہمارے ہندو مذہب میں بھی قریبی جو ہمارا ملک ہے اس میں پایا جاتا ہے. دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا خدا وندہ، آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ خود خدا ہیں. حضرت عیسیٰ خدا وندہ یعنی خود خدا ہیں، وہ انسان کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں. اور تیسرا ایک فرقہ ان کا یہی ہے، ہمارے والا یہ حال ہے، ہم نے بھی اتنے فرقے بنائے ہوئے، کہ جو مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ان کے عقیدے تھے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے آغاز ہی میں اس کی تردید کی جائے گی. سب سے پہلے جیسے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ الف لام میم، اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں حروف متشابہات میں بھی یہ ہیں، اور اس کے جو رموز اور اوقاف ہیں یعنی جو بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ سب مخفی ہے. ہاں اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی اسی طرح فضیلت ہے جیسے قرآن کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں، اور ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی، وہاں ہم بھی اس کو خاموشی سے آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام میم اس میں کسی قسم کی بھی کوئی آپ نے متشابہات پہ الجھنا نہیں ہے، بس اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. اسے حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جوڑ کے نہیں پڑھی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو الزروان کہا گیا، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، اور امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 صاحبان یا 2 پرندوں کے جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے. الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے فرق ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم محسمہ ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات کی تردید کی گئی ہے، اور وہ آنا چاہیے آپ کو. نزول قرآن کے وقت اکثر 3 فرقے قرآن پاک کے مخاطب رہے ہیں جو مسلمانوں کے حریف تھے: مشرکین، یہودی اور نصارہ. سورۃ بقرہ میں مشرکین کے علاوہ یہودیوں پر اللہ کے انعامات اور ان کی عہد شکنیاں اور ان کے عقائد باطلہ کا تفصیلی طور پر ذکر ہوا تھا، جبکہ اس سورۃ آل عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے عقائد باطلہ کا تفصیلی ذکر ہوگا. نالج ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر نالج نہیں ہے تو آپ کو ہر کوئی بھٹکا دیتا ہے، لیکن جب آپ خود ترجمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس خود نالج ہوتی ہے تو آپ کہتے نہیں ہم جانتے ہیں اور ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ فوراً اس کی تردید کر دیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب سے پہلے جو چیز لائی گئی ان کے تردید میں کہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور تھامے ہوئے قائم ہے. یہ لانے کی نوبت کیوں آئی کہ لا کہہ کے لا کی تلوار سے تمام من گھڑت باطل الہوں کا کلا کامہ کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، لیکن لا لگایا گیا. ٹھیک ہے کہ پہلے انکار کرنا ہے تمام عقائد باطلہ کا، تمام من گھڑت الہوں کا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات، اس کی معرفت، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہوتے، خدا کے بیٹے ہوتے اور 3 اوتار جیسے میں نے بتایا، تو کسی کی جرت تھی کہ ان کو سولی چڑھاتا؟ عقیدہ ہے نا عیسائیوں کا کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. مسلمان جانتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اس کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے. لیکن ان کے عقیدے کی یہاں تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ تو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے تو موت نہیں آنی. لیکن تمہارا خدا بقول تمہاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں سولی پہ کیسے چڑھا دیا گیا؟ آپ دیکھیں ذرا سا کسی اچھے عہدے پہ کوئی ہو، آج چلو بادشاہت کا دور نہیں، آج منسٹر اور پریزیڈنٹ کا دور ہے، ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ان کے بچے کیا، بھتیجے کیا، آگے سے آگے کسی خاندان کے بندے کو نہیں، کیونکہ جی اس کی بڑی اپروچ ہے. تو اگر وہ خدا کے بیٹے تھے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا، اور اس کے بیٹے کو پکڑ کے اس کے بنائے ہوئے انسانوں نے، جو اس کے اپنی کریشن ہے، اپنی کریٹر ہے، اس نے پکڑ کے ان انسانوں نے اللہ کے بیٹے کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا، اور اللہ دیکھتا رہا. ایسا نہیں ہے. القیوم ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. صرف اپنی ذات تو اس کی ہے ہی ہے، وہ باقی چیزوں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ اس پہلے عقیدے کی تو یہیں سے تردید ہو جاتی ہے. الہ کی جو صفات ہے نا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ، قائم اور دائم ہو، اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا، اور اس نظام میں قدرت اور تصرف کے پورا اختیار رکھتا ہو. جس الہ میں یہ صفات نہ پائی جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس معیار کے مطابق تمام جو الہ باطلہ ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، موجود ہوں، فوت شدگان ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، لکڑیوں کو بھی ہم بنایا ہوا ہے، درختوں کو بھی بنایا ہوا ہے، گھوڑوں کو بھی بنایا ہوا ہے، مرغوں کو بھی بنایا ہوا ہے، بندروں کو بھی. آگے وہ بتاؤں گی آپ کو کتنے کروڑ الہوں کی عبادت ہمارے صرف ہندوستان میں ہوتی ہے. کوئی بھی ہے، سب کی یہاں پہ تردید ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے کہ وہ زندہ ہے. سورۃ ابراہیم میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ الہ کون ہوتا ہے کیا کہتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں ستاروں کو، کہتے ہیں یہ الہ ہوں گے میرے، بڑے پیارے ہیں، ٹمٹماتے ہیں. جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں غائب ہو جانے والا تو الہ نہیں ہو سکتا، الہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے. پھر وہ سورج کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت بڑا ہے. چاند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، یہ الہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ستارہ پرستی بڑے عروج پہ تھی. پھر جب وہ بھی غائب ہو جاتا تو کہتے ہیں نہیں یہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، الہ کو تو ہر وقت موجود رہنا چاہیے، وہ تو حاضر ناظر ہے. پھر سورج کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، وہ جب غروب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں، میں توبہ کرتا ہوں تمام الہوں سے اور میرا رب میری رہنمائی کرے گا. یعنی یہ سمجھانے کا طریقہ تھا. اسی طرح سورۃ آل عمران کی پہلی سورت میں بھی ان نجران کے وفد کو سمجھا دیا گیا کہ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جس سے موت نہ آئے، جس کو نیند نہ آئے، جیسے آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا اس میں، اور اسے بھوک نہ لگے، اسے پیاس نہ لگے. یہ ہوتا ہے الہ. یہ الہ نہیں جو تھک گیا، جو سو گیا، جسے سولی چڑھا دیا گیا، جو بیمار ہو گیا، جس کو زخمی کیا گیا اور پھر اس کو سولی بھی چڑھا دیا گیا. یہ الہ نہیں ہوتا.